آئیے آج کے اس انتہائی دلچسپ اور اہم جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستوں، آج ہم ایک ایسی رپورٹ کا گہرائی سے جائزہ لینے والے ہیں جس نے جیو پالیٹکس کی دنیا میں ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس میں آبنائے ہرمز، عالمی تجارت اور معیشت کے حوالے سے ایسے بڑے اور حیران کن دعوے کیے گئے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ ہم ان دعووں کی تہوں کو کھولیں گے، حقائق کو غیر جانبدارانہ انداز میں پرکھیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر اس پورے بیانیے کے پیچھے کیا منطق پیش کی جا رہی ہے۔ تو آج کے ہمارے اس جائزے کا خاکہ کچھ یوں ہے۔ ہم 4 اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ پہلا، آبنائے ہرمز پر کیے گئے دعوے۔ دوسرا، ایک نیا اور انوکھا ڈیجیٹل ٹول ٹیکس۔ تیسرا، جغرافیائی اور سیاسی تعطل۔ اور چوتھا، ان سب کے عالمی معیشت پر پڑنے والے اثرات۔ چلیں جی، پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں، آبنائے پر دعوے۔ یہاں سے ساری کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ ذرا رکیے اور سوچئے، دنیا کے جو سب سے اہم اور مصروف ترین سمندری راستے ہیں، انہیں حقیقت میں کون کنٹرول کرتا ہے؟ یہ محض ایک سادہ سا سوال نہیں ہے، بلکہ یہ اس مرکزی دعوے کی بنیاد ہے جو آج ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس ایک سوال کے گرد ہی موجودہ بحران اور طاقت کی رسہ کشی گھومتی ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ ایک انتہائی جرأت مند اور واضح دعویٰ پیش کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے، یہاں کے بادشاہ ہم ہیں، ہم طے کریں گے دنیا کا نظام۔ یعنی ماخذ کا دعویٰ ہے کہ ایران اب اپنی شرائط منوا رہا ہے اور عالمی جہاز رانی پر باقاعدہ ٹول ٹیکس کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ان کے مطابق پرانا نظام ختم ہو چکا ہے اور اب عالمی تجارت کو نئے اصولوں کے تحت چلایا جائے گا۔ اور اس نئے نظام کا طریقہ کار کیا بتایا گیا ہے؟ رپورٹ کے مطابق ایک نیا میری ٹائم پروٹوکول نافذ ہو چکا ہے۔ اس میں پہلا قدم یہ ہے کہ جہازوں کو گزرنے کی اجازت لینی ہوگی۔ دوسرا قدم یہ کہ تحفظ کے لیے ایک مخصوص رقم بطور ٹول ادا کرنی ہوگی، اور پھر تیسرے قدم میں ایرانی بحریہ انہیں وہاں سے گزرنے کی باقاعدہ کلیئرنس دے گی۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اب تمام تجارتی جہاز اسی عمل سے گزر رہے ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو یہ عالمی تجارت کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، ڈیجیٹل ٹول ٹیکس۔ کیونکہ بات اب صرف سمندری جہازوں تک محدود نہیں رہی۔ یہاں آ کر یہ بیانیہ فزیکل سمندری جہازرانی سے نکل کر سمندر کی تہہ میں موجود انٹرنیٹ کے بنیادی ڈھانچے کی طرف مڑ جاتا ہے۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ اب صرف جہازوں پر نہیں بلکہ سمندر کی تہہ سے گزرنے والی انٹرنیٹ کیبلز پر بھی فیس عائد کی جائے گی۔ اور ہدف کون ہے؟ گوگل، میٹا، مائکروسافٹ اور ایمیزون جیسی امریکی ٹیکنالوجی کمپنیاں۔ کہا جا رہا ہے کہ انہیں اب آبنائے ہرمز سے اپنی کیبلز گزارنے کے لیے لائسنس فیس اور رائلٹی ادا کرنی ہوگی۔ بصورت دیگر ان کیبلز کو کاٹ دینے کی دھمکی دی گئی ہے۔ اور ذرا اس خطرے کے حجم کا اندازہ لگائیں۔ اسکرین پر موجود اس حیران انگیز ہندسے پر غور کریں۔ $10 ٹریلین۔ ماہز کے مطابق سمندر کی تہہ میں بچھی ان انٹرنیٹ کیبلز کی مالیت $10 ٹریلین کے لگ بھگ ہے۔ یہ وہ انفراسٹرکچر ہے جسے بچھانے میں دہائیاں لگی ہیں، اور دعویٰ ہے کہ اگر ان نئے اصولوں کی پاسداری نہ کی گئی تو یہ سب خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ سوچئے، اگر ایسا واقعی ہو جائے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ رپورٹ اس بات پر زور دیتی ہے کہ اگر یہ رائلٹی ادا نہ کی گئی تو خربوں ڈالر کی عالمی بینکنگ، کلاؤڈ ڈیٹا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اسٹاک مارکیٹس کا نظام مکمل طور پر بیٹھ جائے گا۔ مزید یہ کہ ایک شرط یہ بھی بتائی گئی ہے کہ ان کیبلز کی دیکھ بھال اور مرمت کا ٹھیکہ اب صرف اور صرف ایرانی کمپنیوں کے پاس ہوگا۔ یقیناً ایک خطرناک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ، جغرافیائی سیاسی تعطل۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ دنیا کے طاقتور ترین ممالک کے درمیان طاقت کا توازن کیسے دکھایا جا رہا ہے۔ ماخذ نے یہاں طاقت کی حرکیات کا ایک انتہائی دلچسپ تقابل پیش کیا ہے۔ ایک طرف امریکی فوج کو بالکل بے بس، پسپائی کا شکار اور آبنائے کو دوبارہ کھلوانے میں ناکام قرار دیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف ایک نئے مجوزہ علاقائی اتحاد کا نقشہ کھینچا گیا ہے جس میں دعویٰ ہے کہ ایران نے عمان کو پیشکش کی ہے کہ وہ آبنائے کی مشترکہ سیکیورٹی سنبھالیں اور حاصل ہونے والے ٹول کو آپس میں بانٹیں تاکہ برسوں کی پابندیوں کو مؤثر طریقے سے بائی پاس کیا جا سکے۔ اس تمام سیاسی رسہ کشی کے بیچ ماخذ امریکی بیانات کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر یہ اقتباس پیش کیا ہے، ٹرمپ یہ کہتا پھر رہا ہے کہ ایران معاہدے کے لیے بےتاب ہے، پوری دنیا ان کا مذاق اڑا رہی ہے۔ یعنی ان کے استدلال کے مطابق ایران کسی معاہدے کے لیے بے چین نہیں ہے، بلکہ عالمی سطح پر امریکی دعووں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب بڑھتے ہیں آخری اور چوتھے حصے کی جانب،
معاشی اثرات۔ آخر اس سب کا دنیا کی معیشت پر کیا اثر ہو رہا ہے؟ یہاں رپورٹ خاص طور پر بھارتی معاشی معیشت پر پڑنے والے سنگین دباؤ کی نشاندہی کرتی ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہاں سے سرمایہ کا بڑے پیمانے پر انخلا ہو رہا ہے۔ بھارت کو سالانہ 800 ٹن سونا درآمد کرنا پڑ رہا ہے اور تیل کی بڑھتی قیمتوں نے دباؤ میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ مزید برآں ویتنام اور جاپان جیسے ممالک کے مقابلے میں جو مبینہ طور پر اپنی کرنسی کی قدر کم کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بھارت کو شدید برآمدی عدم توازن کا سامنا ہے۔ اور اس شدید معاشی دباؤ سے نمٹنے کے لیے اٹھائے گئے ایک دفاعی اقدام کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ ماخذ کے پیش کردہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ بھارت کو مجبوراً سونے پر اپنی آمدنی ڈیوٹی 6% سے بڑھا کر سیدھا 15% کرنی پڑی ہے۔ اسے معاشی دباؤ اور تیل کی قیمتوں کے اس بحران کا براہ راست نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔ معیشت کے حوالے سے ایک اور انتہائی حیران کن اور سنگین پیشگوئی موجود ہے۔ ماخذ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان عالمی حالات اور جغرافیائی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے مستقبل قریب میں بھارتی روپیہ شدید گراوٹ کا شکار ہوگا اور ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں 150 روپے تک گر سکتا ہے۔ لیکن بات صرف ایک خطے پر ختم نہیں ہوتی۔ ماخذ اپنا سب سے بڑا اور حتمی نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ یہ بحران ایک عالمی وبا کی شکل اختیار کر لے گا۔ ان کا استدلال ہے کہ آبنائے ہرمز کی یہ دباؤ بالآخر امریکی کرنسی کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے اور یہ بحران پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ان کے نزدیک جو معاشی تباہی آج نظر آ رہی ہے وہ محض شروعات ہے۔ تو ان تمام شواہد اور دعووں کا منظم جائزے لینے کے بعد یہ اہم سوال ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بدلتے ہوئے علاقائی اتحادوں کے سامنے ہماری عالمی سپلائی چینز اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر واقعی کتنے کمزور ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ کیسے محض ایک جغرافیائی مقام کے کنٹرول کا دعویٰ ٹیکنالوجی اور معیشت کی بنیادیں ہلا دینے کی صلاحیت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس تفصیلی جائزے سے آپ کو اس پیچیدہ بیانیے کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ چیزوں کو یوں ہی غیر جانبدارانہ انداز میں پرکھنے کا سفر جاری رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔